انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے متعلق حکم دیا ہے نظر نہیں آتا، جس کے متعلق حکم دیا ہے انسان کے علم میں لے آیا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، اور یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا ایک قسم کا ایک محصور ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنے خول کے اندر، ہم اپنے خول کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں صرف معلومات جو ہے اسی خول کے اندر، جس طرح سے چوزہ جو ہے وہ انڈے کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم ایک دنیا کے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت ہم دنیا کے کسی مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی نہیں دی، بلکہ ہمیں تو زندگی اس لیے دی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت عالی شان ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جان سکے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ احسن کہتے ہیں اچھے عمل کو، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون اکثر عمل کرتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کی طرف کون متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کے حکموں کی طرف دعوت دیں گے، تو اس دعوت کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ اس دعوت پر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔